إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللہ رب العزت نے اپنا ایک حق اپنے بندوں پر قائم فرما دیا ہے جس حق کو پورا کرنے والا اور نبھانے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کی بہتری اور خیر و برکت پر قائم رہے گا. جبکہ جو لوگ یا جو قومیں اس حق کو پامال کر دیں گے تو اللہ رب العزت ان کے تمام حقوق پامال کر دے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے وحق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ ایک حق تمام بندوں پر متعین ہے، ہر وقت قائم ہے، ہر لحظہ قائم ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وحق العباد علی اللہ اللہ يعذب من لا يشرك به شيئا، کہ پھر اللہ رب العزت ایسے بندوں کا ایک حق خود ہی اپنے ذمے لے لے گا کہ انہیں کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. ان کے لیے راحتیں، ہر قسم کی آسانیاں
اور آسودگیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوں گی، یوں یہ حقوق کی ایک تقسیم ہے، ایک حق اللہ کا ہے اور ایک حق بندے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق توحید ہے اور اس کی عبادت ہے، اور بندے کا حق امن و سلامتی اور ہر طرح کی عافیت، خواہ وہ عافیت دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ جو لوگ حقوق کی اس تقسیم کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے، وہ ہمیشہ پر راحت زندگی گزاریں گے اور ان کی زندگی ایک حیات طیبہ کا نمونہ بن جائے گی۔ اور جو لوگ حقوق کی اس تقسیم کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کے لیے قطعاً کوئی عافیت یا خیر و برکت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا معاملہ ایک اساس کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اساسی طور پر ہر کام توحید کے ساتھ منسلک ہو۔ پھر وہ کام باعث برکت ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی انعامات حاصل ہوں گے جن کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے۔ وہ اس حدیث میں اللہ رب العزت نے کبھی عذاب نہ دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اس سے مراد جہنم کا عذاب ہے۔ لیکن اس کے ضمن میں دنیا کی تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ جب اللہ رب العزت جہنم کے عذاب سے بچاؤ فراہم کر سکتا ہے تو دنیا کے عذاب تو اس کے مقابلے میں بہت ہی معمولی ہیں۔ یقیناً یہ عذاب بھی ٹل جائیں گے، لیکن اساس جو ہے وہ توحید باری تعالی ہے۔ ان دنوں ہم اپنے یوم آزادی کی تیاری کر رہے ہیں۔ آزادی یقیناً ایک نعمت ہے، مگر ہم اہل پاکستان کو یہ نعمت ایک وعدے کے ساتھ مشروط کر کے حاصل ہوئی تھی، اور وہ وعدہ لا الہ الا اللہ کی اقامت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ اساس بالکل درست تھی۔ یوں یہ مملکت ایک نظریاتی مملکت بن گئی۔ اسی نظریہ کی بنا پر ہمیں اس مملکت سے محبت، پاکستانیت ہم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہونی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کی اساس لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ ایک وعدہ تھا جو ہر زبان پر تھا، اور اللہ رب العزت نے یہ مستقل ریاست
مسلمانوں کو عطا فرما دی، اب ضروری ہے کہ اس وعدے کی پاسداری کی جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمیں اجتماعی یا انفرادی پریشانیاں لاحق ہیں اسی بنا پر ہے کہ اس وعدے کی پاسداری نہیں رہی، اگرچہ ہمارے مدبرین مفکرین مختلف اسباب متعین کرتے رہتے ہیں، مگر وہ سب غلط۔ سبب حقیقت میں ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حق توحید کی پامالی۔ قوموں کی جو ترقی یا تنزل، ان دونوں کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے، جس بستی کو 3 نعمتیں میسر تھیں۔ کانت آمنۃ، ایک امن کی نعمت، مطمئنہ، اور دوسرا اطمینان کی نعمت، ہر طرح کا سکون، کوئی بد امنی نہیں تھی اور کوئی بے سکونی نہیں تھی۔ اور تیسرا یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، رزق کی فراوانی، اس قوم کا معاشی نظام اور اس قوم کی اقتصادی بہتری، یہ 3 نعمتیں میسر تھیں، اور یہی ہر قوم کی دنیا کی ضرورت۔ ہر بندے کو امن چاہیے، سکون چاہیے، اور رزق کی فراوانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں نعمتیں اس قوم کو عطا فرما رکھی تھی، مگر اچانک اس قوم میں ایک مرض رونما ہوا، فکفرت بانعم اللہ، اور وہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری، نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکی۔ شکر ادا کرنا 3 طریقوں سے، ایک زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، دوسرا عمل سے یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، ان یطاع ولا یعصى، اس کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور کبھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ اعتقادی ہے کہ بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اسی کی دین ہے، اسی کی عطا ہے، اس کے امر سے حاصل ہوتی ہیں۔ کوئی غیر اللہ نہ تو ایک ذرہ پیدا کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس ایک ذرے تک کی ملکیت اور اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، اور وہی عطا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی سب سے ٹھوس صورت ہے۔
کہ اس کی نعمتوں کا اس طرح حق ادا کیا جائے۔ اب یہ بستی پوری طرح مطمئن تھی۔ یہ بچہ کس کے ساتھ تھا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تینوں بنیادی نعمتیں اس قوم کو حاصل تھیں، اور وہ قوم اس مرض میں مبتلا ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید میں خلل، اور جو اس کا شکر ادا کرنے کا حق تھا اس حق سے پوری طرح غفلت، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ اللہ رب العزت نے اس قوم پر دو عذاب مسلط کر دیے، بلکہ اس قوم کو دو لباس پہنا دی۔ جس طرح لباس انسان کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، اس طرح ان دو عذابوں نے اس قوم کو ڈھانپ لیا۔ لباس الجوع، ایک بھوک کا لباس، والخوف، اور دوسرا خوف کا، ڈر کا۔ ہر قوم کے بنیادی طور پر یہ دو حق ہوتے ہیں، ہر قوم کو، ہر فرد کو، ایک تو کھانا چاہیے، دوسرا امن اور سلامتی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں عطا فرمائی تھی، مگر دونوں نعمتیں سلب کر لی۔ ابتدا اس قوم نے کی، اللہ تعالیٰ نے نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا ابتدائی معاملہ رحمت پر تھا، خیر و برکت پر تھا، اللہ نے سکون بھی دیا تھا، امن بھی دیا تھا، رزق کی فراوانی بھی دی تھی، مگر ساری گڑبڑ اس قوم نے کی اور وہ ناشکری کے مرض میں ملوث ہو گئی، تو پھر یہ سزا یقینی۔ بس یہ تمام قوموں کے عروج اور زوال کی ایک داستان اور ایک تاریخ ہے۔ حقیقت میں تعلق باللہ جو ہے یہ ہر قوم کا ایک سہارا ہے۔ جو قوم اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ اس قوم کو ضائع نہیں کرتا، اس کے حقوق ضائع نہیں فرماتا، اور جو قوم یا فرد اپنا ناطہ اللہ رب العزت سے توڑ لے تو اللہ رب العزت بھی اس کے حقوق سلب کر لیتا ہے، اور اس قوم یا فرد کو اجتماعی اور انفرادی عذاب دے دیتا ہے۔ تو قرآن پاک نے یہاں اللہ رب العزت کی طرف سے ہر قوم کو بتا دیا ہے کہ تمہاری رفعت، عروج اور ترقی کا راستہ کیا ہے، اور تنزل اور ذلت کا راستہ کیا ہے۔ اور یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو اس نظام کا حصہ بنائے، کسی کا انتظار نہ کرے، بلکہ خود ہی اپنے آپ کو اس نظام کا حصہ بنائے۔ ہر شخص اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بن جائے، اور جو شکر کی 3 صورتیں ہیں انہیں اپنا لے۔ زبان سے شکر، اور عمل سے، یعنی اس کی اطاعت،
فرما برداری اور عقیدے سے، یعنی یہ عقیدہ کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی خلق ہے اور اس کی دین اور اس کی عطا ہے. کسی ایک ذرے پر بھی کوئی غیر اللہ قادر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، اور اس کے امر سے ہی یہ سب عطا کا سلسلہ قائم ہے. یہ شکر کی سب سے واضح صورت، ورنہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت بارش کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ لوگ اسی عقیدے کی پاداش میں کافر ہو گئے. اور جو کفر یا شرک میں مبتلا ہو جائے اللہ کو ان بندوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ رب العزت اپنی تائید اور نصرت، رحمت اور مدد کے خزانے اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور خاص بندے وہی ہیں جو اللہ رب العزت کی توحید کو صحیح معنی میں سمجھیں اور اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آزادی یقیناً ایک نعمت ہے جس کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے آزادی سے مشروط وعدے کو فراموش کر دیا ہے. قدم قدم پر شرک کے اڈے، یہ قبریں، کبے اور یہ خانقاہی نظام، اور پھر اہل پاکستان کی اکثریت شرک میں پوری طرح جکڑی ہوئی ہے. تو پھر یہ قوم کیسے اللہ کی تائید اور نصرت کی حقدار ہو سکتی ہے؟ پھر یہ غربت، فقر، خوف، بد امنی، قتل و غارت گری اور بے تحاشا سارے امراض اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط ہوں گے کہ ہم نے اس آزادی کی نعمت کو پا کر اصل اساس کو فراموش کر دیا ہے. اور یہ بات یاد رکھو، آزادی کا حصول، اس کی پہلی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی توحید ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ریاستیں قائم کی تھی، ایک مدینہ منورہ جس کی اساس توحید باری تعالیٰ تھی. مدینہ کے انصار ہجرت سے قبل اکثر اسلام لا چکے تھے. جاہلیت کے دور میں بھی لوگ حج کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام مکہ میں ہی تھے، ہجرت نہیں کی تھی. مدینہ کے لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے، اور ایک سفر کے موقع پر 6 افراد کی نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوگی چھپ چھپا کر، اور آپ نے ان کو دین کی دعوت دی، انہوں نے قبول کر لی. واپس مدینہ لوٹے اور اگلے سال 12 نوقابہ حج پر آئے، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر رات کی تاریکی میں منا کے میدان میں اسلام کی بیعت کی. آپ نے ایک سفیر بھی ساتھ بھیج دیا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. اس نے دعوت کا کام کیا. اگلے حج میں 75 نوقابہ حج کرنے آئے، اور میدان منا ہی میں جبکہ پہلا روز تھا، جمرہ عقبہ کو، جمرہ کبریٰ کو کینکریاں مار کے وہ فارغ ہوئے. تو رات کی تاریکی میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بیعت کی، اور نبی علیہ السلام کو ہجرت کی دعوت دی، اور کھلی شرائط پیش کر دی، جس کو اوپن شرائط
کہ آپ جو چاہے شرط لگا لیں، لیکن آپ ہمارے ہاں تشریف لیں۔ مکہ کے لوگ آپ کو قبول نہیں کر رہے اور در بدر جو ہے وہ ٹھوکریں کھانا یہ آپ کا اور مسلمانوں کا تقریباً ایک امر معتاد بن چکا ہے۔ تو آپ ایک علیحدہ ریاست میں مدینہ منورہ میں تشریف لیں اور جو چاہے شرائط آپ پیش کر دیں، ان پر ہمارا سمجھوتا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بنیادی شرط پیش کی کہ اشترط لربی، میری شرط میرے رب کے لیے ہے، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم نے اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ باقی کچھ معمولی امور تھے وہ آپ نے متعین فرما دیے، مگر اساسی نقطہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہی کا تھا۔ اور پھر اللہ کے امر سے ہجرت ہوئی، اسی اساسی نقطے پر اللہ کی توحید اور شرک نہ کرنا۔ یوں مدینہ منورہ بھی ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی اساس اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اس اساس کو پوری طرح قائم کیا۔ جو ایک وعدہ تھا اور اس مملکت کی تاسیس کی جو کڑی شرط تھی، اسے ہمیشہ ملحوظ رکھا۔ تو مدینہ منورہ اپنی آزادی کے فوراً بعد ہی ایک مستحکم مملکت بن چکا تھا، اسلام قائم ہو چکا تھا، اور صرف 2 سال کے عرصے میں یہ مٹھی بھر لوگ جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے، باقاعدہ جہاد کی تیاری کر کے کفار قریش کو ایک ایسی شکست سے دوچار کر دیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی شان و شوکت ٹوٹ گئی، اور آخر مکہ مکرمہ بھی اسلام کی ریاست بن گیا، اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھی فتح کر لیا۔ یہ اسلام کی شوکت اور عظمت ہے جس کی اساس اللہ تعالیٰ کے حق کی آبیاری، توحید کی اقامت۔ مکہ آپ نے فتح کر لیا اور تاسیسی اعتبار سے توحید ہی کو اولیت دی اور ترجیح دی۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی یا نیزہ لے کر بیت اللہ میں داخل ہوئے اور جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جو آیت کریمہ پڑھتے رہے اور بتوں کو توڑتے رہے۔ 360 بتوں کو ایک ہی دن میں توڑ پھوڑ کے بیت اللہ کو پاک صاف کر دیا۔ اللہ کے گھر کو جو کہ توحید کا گہوارہ تھا مگر شرک کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، پاک صاف کر دیا۔ اللہ کی توحید آ گئی، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا۔ یہ بتا دیا کہ باطل کب بھاگتا ہے؟ جب حق آئے۔ باطل نعروں سے نہیں بھاگتا، ریلیوں سے، جلوسوں سے اور تقریروں سے نہیں بھاگتا، بلند و بالا دعووں سے نہیں بھاگتا۔ ہاں تم حق لے آؤ، باطل بھاگ جائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اپنے اوپر حق قائم کر لو، اپنے گھرانے پر حق قائم کر لو، اپنے معاشرے پر حق قائم کر لو۔ جہاں جہاں حق قائم کرو گے وہاں وہاں سے باطل بھاگ جائے گا۔ یہ نعروں یا دعووں سے نہیں بھاگتا، جلوسوں اور ریلیوں سے نہیں بھاگتا، قراردادوں سے نہیں بھاگتا، یہ عملاً حق قائم کرنے سے بھاگے گا۔ چنانچہ آپ نے عملی طور پر بتوں کو توڑا اور توحید آ گئی، بیت اللہ پاک صاف ہو گیا، اور پھر جناب علی کو آپ نے بھیجا، لا تدع قبر مشرفا الا سویتہ ولا تدع صورتا الا طمستها،
اے علی جاؤ مکہ میں جاؤ، ایک ایک گھر، ایک ایک چوک چوراہے کو دیکھو، اور جہاں کوئی مورتی نظر آتی ہے، کوئی بت نظر آتا ہے، اسے مسخ کر کے رکھ دو، اور جو قبرستان میں اونچی قبریں ہیں انہیں ڈھا دو، سطح زمین کے برابر کر دو جتنی قبر ہونی چاہیے۔ یہ روز اول کی باتیں ہیں، مکہ فتح کرنے کے پہلے دن کی بات ہے۔ یہ آرڈیننس آپ نے جاری کیا، جناب علی کو بھیجا، ایک ایک بت کو مسمار کر دو، مسخ کر دو، اور اونچی قبروں کو پست کر دو۔ اور آپ کا ذاتی عمل کیا تھا؟ آپ اکیلے بیت اللہ میں داخل ہوئے اور 360 نصب کو گرا دیا، انہیں توڑ پھوڑ دیا۔ جال حق، حق آ گیا، حق کے آتے ہی ذہق الباطل، باطل بھاگ جاتا ہے۔ تو باطل کا نفور حق کے تسلط سے ہوتا ہے، نہ کہ دعووں اور نعروں سے۔ آپ ریلیاں نکالیں گے، اس قسم کے نعرے لگائیں گے، باطل اور خوش ہوگا کہ وہ کام تو کر نہیں رہے جو کام ضروری ہے، اور وہ کام کر رہے ہو یہود و نصارہ کی پیروی میں۔ اس قسم کے ہتھکنڈے وہی استعمال کرتے ہیں جس سے قطعاً اصلاح کی کوئی توقع نہیں ہے اور حق آنے کی کوئی امید نہیں۔ تو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ان کی باقاعدہ تاسیس نو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمائی، اور اساسی طور پر توحید ہی کو آپ نے قائم کیا۔ یہ نقطہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ باقی سارے امور کی اصلاح جو ہے وہ توحید کی اصلاح پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق توحید کو تم پوری طرح بجا لاؤ، اس کا سچا فہم حاصل کر لو، اسے اپنا بھی لو اور نافذ بھی کر دو، تو اللہ خوش ہو جائے۔ اور جب وہ خوش ہو گیا تو تمہارے سارے حقوق پورے کر دے گا، امن، سکون، سلامتی، عافیت، دشمن پر غلبہ، رزق کی فراوانی، سب عطا فرما دی، کیونکہ یہ ساری عطا اللہ کے امر سے ہوگی۔ تمہاری ذاتی جدوجہد اس میں کفایت نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اس کا امر نہ ہو، اور اس کا امر جو ہے وہ اس کا حق پورا کرنے کے ساتھ مشروط۔ تو یہ ایک تقسیم ہے آسمان اور زمین کی۔ جو آسمان والا ہے اس کا ایک حق ہے، اور جو زمین والے ہیں ان کے کئی حقوق ہیں۔ بس زمین والے آسمان والے کے حق کو پورا کر دیں، یہ اس کی عظیم الشان نعمت ہے کہ اس نے ایک ہی حق عطا فرمایا، قائم فرمایا۔ انعامات بہت دیے، لا تحصوها، اتنے دیے کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، اس قدر دے چکا ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور اس پر مستزاد یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر صحیح شکر ادا کرتے رہو گے تو اور دوں گا، اور عطا کرتا جاؤں گا۔ مگر اس سب کے بالمقابل حق ایک ہی ہے، اور وہ حق توحید ہے۔ تمہارے حقوق بہت سے ہیں، تمہیں امن، رزق، سلامتی، سکون، عافیت، خیر، ہر قسم کی نعمت چاہیے، سب عطا ہوں، بس وہ اس حق توحید کے ساتھ منسلک۔ تو آسمان والے کا حق زمین والوں پر توحید ہے، زمین والے اس کو پورا کر دیں تو پھر زمین والوں کے سارے حقوق آسمان والا پورے کر دے گا۔ اور یہ نظام اگر قائم ہو جائے تو پھر امن و سکون کی فراوانی ہوگی، اقتصادی بحالی ہوگی، معیشت کا استحکام ہوگا، اور کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگر کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی فقر یا تنگی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی آزمائش ہوتی۔ بندہ اگر سرخرو ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کے جو درجات علا آخرت کے ہیں
وہ اور بلند کر دیتا ہے اور آخرت کی نعمتیں اور فراوانی سے عطا فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں توحید بھی تھی، اطاعت بھی تھی، مگر اللہ کی آزمائشیں آتی تھیں، کبھی عارضی شکست کی شکل میں اور کبھی فقر و فاقہ کی شکل میں۔ یہ پروردگار کا امتحان تھا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، کچھ بندوں کے بڑے درجات علا جنت میں تیار ہیں، مگر ان کے عمل ان درجات کے مطابق نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی امتحان میں ڈال دیتا ہے، کوئی بیماری کی شکل میں یا کسی فقر یا فاقے کی شکل میں یا کسی اور مصیبت کی شکل میں، اور صبر کی توفیق بھی دے دیتے، پھر وہ بندے صبر کر کے اس درجہ کے مستحق بن جاتے ہیں جو جنت میں ان کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو پھر یہ عذاب نہیں ہوتا، اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں پر دنیا کے عذاب اللہ کی طرف سے عذاب ہوتے ہیں، قہر ہوتے ہیں اور اس کی ناراضگی کا مظہر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں پر دنیا کے عذاب اللہ کا امتحان ہوتے ہیں جن پر صبر کر لینا سراسر اللہ کی رحمت کا موجب ہے۔ اور انسان اس فرق کو محسوس کر سکتا ہے اپنے اعمال کو پرکھ کر، اپنے اعمال کا اختبار کر کے، جو ہی کوئی تکلیف پہنچے اپنے اعمال کو یاد کرے کہ کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوئی۔ حسن بصری رحمہ اللہ، ایک وقت آیا ان کے گھرانے پر ایک تکلیف نازل ہوئی، ایک بڑی ناقابل برداشت تکلیف ان پر نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنے اعمال کی طرف رجوع کیا کہ آخر مجھ میں کون سی ایسی خامی آ گئی کہ میں اس تکلیف سے دوچار ہوا اور میرا گھرانہ اس تکلیف سے دوچار ہوا۔ تو انہیں یاد آیا کہ آج سے 40 سال پہلے میں نے ایک بندے کو مفلس کہہ کے بلایا تھا۔ مفلس افلاس کا شکار۔ یہ افلاس دنیا کے مال کے تعلق سے بھی ہوتا ہے اور نیکیوں کے تعلق سے بھی۔ جس بندے کی نیکیوں میں کمی ہو اسے مفلس کہا جا سکتا ہے، اور قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جو دنیا کے بے تحاشا اعمال صالحہ لے کر آئے، مگر اس نے حقوق العباد میں بڑی گڑبڑ کر رکھی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو ناجائز مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا۔ یہ حقوق کی بربادی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلا لے گا اور اس کے سارے مظلوموں کو بھی، اور پھر انصاف قائم کرے گا، اس کی نیکیاں مظلوموں کو دے دے گا اور مظلوموں کے گناہ اس ظالم کو دے دے گا۔ یہ شخص جو نیکیاں لایا تھا، بظاہر جنت اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، یہ دوسروں کے گناہ اٹھا کر جہنم میں چلا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ مفلس ہے۔ تو مفلس کے کئی معنی ہیں۔ حسن بصری نے سوچا کہ آج سے 40 سال پہلے میں نے ایک بندے کو مفلس کہہ کے بلایا تھا، لگتا ہے کہ یہ عذاب اور یہ تکلیف اور یہ مرض جو میرے گھرانے پر نازل ہوئی میری اسی نافرمانی کی سزا ہے۔ یہ سلف صالحین، ان کی سوچ کا محور اپنے گناہوں کو بھولتے نہیں تھے، اپنے گناہوں کو یاد رکھتے تھے۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کچھ تلخ باتیں کہہ اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاہدہ کیوں؟ کیا ہم کمزور ہیں، ناحق ہیں؟ ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں، یہ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح کی باتیں کہہ دی، اور نبی علیہ السلام نے یہ کہہ کر خاموش کر دیا، الست تعلم انی رسول اللہ، عمر یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم یہ جانتے نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بس یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اللہ و رسولہ اعلم، آپ دیدہ ہو گئے، اور اپنی زبان کے ان جملوں کو کوئی بھولے نہیں۔ فرماتے ہیں کہ عملت لہا اعمالا، میں نے ان جملوں کا داغ دھونے کے لیے بڑی بڑی نیکیاں کی، اسی نیت سے کہ اللہ اس داغ کو دھو ڈالے جو میں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ الفاظ کہہ دیے تھے۔ کیوں کہتے؟ یہ سلف صالحین کا وطیرہ
اپنی زبان کی باتوں کو فراموش نہیں کرتے تھے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں ان کے والد فوت ہو گئے، قتل ہو گئے، کافر تھے، بڑا ان کو رنج تھا، بڑے ان کو دکھ تھا۔ دکھ یہ تھا کہ میرے والد کو اگر مہلت مل جاتی، سمجھدار تھے، اسلام قبول کر لیتے، لیکن قتل ہو گئے، اسلام سے محروم چلے گئے۔ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کی ندا سنائی تھی کہ میرے چچا عباس کو قتل نہ کرنا، اگرچہ وہ کافروں کے ساتھ آئے ہیں مکہ سے، مگر وہ دل سے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اللہ نے خبر دے دی تھی میرے چچا کو قتل نہ کرنا، بس زبان سے یہ جملہ بے ساختہ نکل گیا کہ کیوں نہ قتل کرے، میرا باپ قتل ہو اور آپ کا چچا قتل نہ ہو۔ انہیں حقیقت حال کا علم نہیں تھا، اس لیے حقیقت حال کو جانے بغیر کبھی منہ سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ اور وہ لوگ انتہائی خطرناک روی پہ چل رہے ہیں جو تکفیری منہج کے حامل ہیں، کیونکہ تکفیر تو ظاہر و باطن کے ساتھ ہوتی، وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن سے نابلد ہوتے ہیں۔ چنانچہ حذیفہ نے بھی ظاہر کو سنا کہ میرے چچا کو قتل نہ کرنا، حالانکہ عباس کفار کے ساتھ مکہ سے آئے تھے، ان کی صفوں میں تھے، کیوں نہ قتل کر۔ حقیقت حال سے وہ واقف نہیں تھے۔ اللہ نے اطلاع دے دی تھی کہ عباس دل سے اسلام قبول کر چکے ہیں، مستضعفین میں سے۔ اور پھر بعد میں اس بات کا دکھ ہوا جب حقیقت حال کا علم ہوا، اور پھر توبہ کرنے بیٹھ گئے اور کہا کہ یا اللہ، میں تب اپنی توبہ قابل قبول سمجھوں گا جب کسی میدان جنگ میں میرے گلے پر کسی کافر کی تلوار چل جائے، جب یہ تلوار پھرے گی اور چلے گی، یہ گردن کٹے گی، پھر مجھے یقین آئے گا کہ تو نے میری توبہ قبول کر لی۔ اور پھر جہاد کے لیے وقف ہو گئے، کسی میدان سے پیچھے نہ رہے، ہمیشہ ہر جہاد میں شریک ہوئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں بھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، اور بالآخر آپ کے دور میں ایک جنگ میں شریک تھے، اور ایک دشمن نے آپ پر وار کیا، تلوار چل گئی، جام شہادت نوش کر لیا، اور یوں ایک روحانی خوشی حاصل ہو گئی کہ وہ علامت میرے سامنے آ گئی میری توبہ کی قبولیت کی۔ یہ زبان کے الفاظ، زبان کے مکالمے، بہت ان کی اہمیت ہے۔ سلف صالحین ان کو فراموش نہیں کرتے تھے، ہمیشہ یاد رکھتے تھے اور توبہ کرتے رہتے تھے۔ یہ منہج ہمیں اپنانا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمارے معاملات بھی سنوار دے۔ اللہ ہم کو توبۃ النصوح کی توفیق دے، سچے استغفار کی توفیق دے۔ وہ وعدہ جو کار فرما تھا استقلال پاکستان کے موقع پر، اللہ اس وعدے کی تکمیل کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے ظاہر کو، باطن کو، ہمارے ماحول کو، گھر بار کو، گلی محلے کو توحید سے بھر دے، اور یہ مملکت پاکستان جو ہے یہ یقیناً توحید کا گہوارہ بن جائے، اور یہاں توحید کا نظام قائم ہو جائے۔ یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے، اور یہی ہماری کامیابی کا ایک قوی اساس ہے۔ اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔